اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الراشد والمرتشی کلہم فی النار۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت کے درمیان بات کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، ان کی سزا جہنم ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ رزق حرام کمانے کی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک کتی ہے، وہ 6 بچے پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ بچے کے درمیان وہ ایک مرتبہ اور بچے پیدا کرتی ہے۔ جب دوسرے مرتبہ بچے پیدا کرتی ہے، جب وہ بچے تھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پہلے والا پور بھی اس کا جوان ہو جاتا ہے، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب کتیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی بچے پیدا کرنے کی اس میں ہوتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ایک کتی کم از کم 6 بچے دیتی ہے، تو اس کو اگر کیلکولیٹ کرو تو میرا خیال ہے یہ 5 سال میں کیلکولیٹر ان سے چھوڑ دیتا ہے جتنی کتوں کی پیداوار ہے۔ کتا حرام ہے، اس لیے آج تک میں نے نہیں سنا سعودی عرب سے لے کر یہاں فیصل آباد تک کہ کسی چودھری کے، کسی وڈیرے کے کتوں کا اجڑ ہو، کیونکہ وہ حرام ہے۔ کبھی روڈ کے اوپر مرا پڑا ہوتا ہے، کبھی گرا پڑا ہوتا ہے، کبھی مطلب ہے کہیں مرا پڑا ہوتا ہے۔ مکہ شریف سے لے کے مدینہ شریف سے لے کے فیصل آباد تک 5 دن اللہ تعالیٰ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں، اس میں ڈنگر بھی ذبح ہوتے ہیں، اونٹ بھی ذبح ہوتے ہیں۔ تو بکری ایک پیدا کرتی ہے یا 2 پیدا کرتی ہیں، آج کل ٹیڑھی بکریاں جو 3 4 بھی پیدا کرتی ہیں۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پرانی۔ بکری ایک پیدا کرتی ہے یا کہیں 2 گائے ایک پیدا کرتی ہے، بھینس ایک پیدا کرتی ہے، سال بعد یا 1.5 سال بعد دوبارہ وہ بچہ دیتی ہے۔ تو مکہ شریف سے لے کر مدینہ سے لے کر فیصل آباد تک گنتی سے بے حساب جو ہے نا وہ ہر روز قصاب خانے میں ذبح ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، ولیموں پہ ہوتے ہیں، خوشیوں پہ ہوتے ہیں، حقیقوں پہ ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں سنا 62 سال عمر میں کہ پاکستان نے یہ بھیڑ یا بکریاں یا گائیں یا بھینسیں ادھر ختم ہو گئی ہیں اور اس نے کسی ملک کو کہا ہو کہ مجھے دو، ہمارے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں ہے، کیونکہ یہ رزق حلال ہے۔ ایسے جو رزق حلال ہوتا ہے، جو دولت انسان اپنی مزدوری حق حلال کی کرتا ہے اور حق کے زہرا اس میں سے ادا کرتا ہے اور خالق کائنات کی زکوٰۃ دیتا ہے، یتیموں کو کھانے کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اس میں صدقہ خیرات کرتا ہے، امام بارگاہ مسجد بنواتا ہے اور بچیوں کی شادی کرتا ہے، تو وہ اس کا رزق اس کے بچوں کے لیے حلال ہے، تو اس میں برکت ہوگی۔ مجھے انشاءاللہ العزیز، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میرا آزمایا ہوا عمل ہے، میں اپنے گھر کے لیے انشاءاللہ دوائی نہیں لاتا، میرے گھر کا دوائی کا کوئی خرچہ نہیں۔ میں جب بھی عمل کرتا ہوں اس عمل کو پڑھ کے پانی پہ پھونک دیتا ہوں۔ اگر کوئی گھر میں بھی ہلکا سا بیمار ہو گیا، میں اس کو پڑھ کے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، صدقہ بیمار کربلا کا۔ اور جب رزق حلال ہوگا، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، نہ شوگر، نہ کینسر، نہ کچھ نہ حادثہ پیش آئے گا، کیونکہ وہ رزق حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی حفاظت کرے گا۔ سن 1986 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، اس کا نام ہے پرنس۔ وہ اس ٹائم ویوو کمپنی میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ویوو کمپنی کا منیجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے ہر مسلمان کے بچوں کے ساتھ۔ تو وہ چھوٹا تھا، ماں کی گود میں تھا اور اس کی عمر 6 ماہ تھی۔ میں امام رضا بادشاہ غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء مشہد مقدس کے پاک والی کا میں روزانہ 5 آنے یعنی کہ 30 پیسے میں خزانہ رکھتا تھا، تو وہ میں نے اس بچے کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ اس سے کھیلتا تھا اور اس کی یعنی کہ میری وائف چائے میرے لیے بنا کے ترماس میں لے آئی، تو یہ بچہ ماں کی گودی میں تھا، اس نے ترماس سے کپ میں چائے ڈالی، یہ بچہ نیچے سے ہلا، اس نے کپ اور تھرماس کو دیکھا، اس نے کہا کوئی نئی چیز ہے۔ یہ بچہ جیسے نیچے گرا، ماں نے اس کے منہ کے اوپر تھرماس کو پہلے کھلا ہوا تھا چائے اوپر ڈول دی اور روتی رہی کہ ہائے ہائے میرے بیٹے کا آنکھوں کا نور اور چہرہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا یہ مشہد کے والی کا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس بچے کو چہرے پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتی تھی میرے بچے کا نور بھی چلا گیا اور چہرہ بھی جل گیا۔
تو اس اسنا میں نے اس کو کہا کہ اٹھو اپنے بچے کو اٹھا لو. ادھر سے جو چائے گری تھی وہ چٹائی پہ ہم بیٹھے تھے وہ آ کے مجھے یہاں لگی. یہاں جب وہ گرم چائے لگی میرا چھالا بن گیا اسی وقت. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اٹھ جا اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کا منہ دھو, پریشان نہ ہو, یہ مشہد کے والی کا خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب اس نے ٹھنڈے پانی سے اس کا منہ دھویا تو بچہ صحیح سلامت کھیلنے لگ گیا, نہ اس کی آنکھوں کا نور ختم ہوا, نہ اس کے منہ پہ چھالے پڑے. یہ ہے آل محمد کی عطا. میں جو بات کرتا ہوں وہ میری آزمائش شدہ ہوتی ہے. میں دیکھی دکھائی بات نہیں کرتا دنیا کی, میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے اپنے سے گزری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کے رزق میں غریب غربا کو بھی دو, اور صدقہ خیرات بھی کرو, مجالس بھی کراؤ, اور ماتمی حضرات کا بہت احترام کرو. اور یہ جو خون ان کے زنجیروں سے لگا ہوا ہو یہ زنجیر دھو کے اپنے گھر میں بوتلوں میں بند کرو. جو شوگر کا مریض ہو, جو کینسر کا مریض ہو, اس کو یہ زنجیر کا پانی پلاؤ. انشاءاللہ بفضل خدا وہ شوگر اور کینسر فوراً ختم ہو جائے گی. بشیر حسین بلوچ, فیصل آباد, پاکستان.